آواز وغیرہ آپ نے سیٹ کر لی ہے جو وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہم پروگرام معرفت کی باتیں شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے کہ لکھنے والے، کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قلم کی، کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ نون آ، اور قسم ہے قلم کی، اور جو جو یہ لوگ لکھتے ہیں اس کی۔ تو اور یہ ساری قسم کھا کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور آپ بے شک خلق عظیم پہ ہیں، بہت ہی بڑے حسن خلق کے مقام پر ہیں آپ۔ تو آج ہم لکھنے والوں کا ذکر کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے امیر الاسلام ہاشمی صاحب کے کچھ اشعار آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، اور ملتا ہے کہاں خوشائے گندم کے جلاؤں، شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، اور کنجش کے فرو مایا کو اب کس سے لڑاؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، ہر داڑھی میں تنکا ہے ہر ایک آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں میں مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلوار سے خالی ہیں نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، شاہین کا جہاں آج یہ کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، اور مانا کہ ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں، اور شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اور رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے، لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اور بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ تو پروفیسر صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کامران اصغر صاحب، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول میں ہم نے اسوہ حسنہ کی مختلف جہتوں کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مولد النبی کو جوڑا تھا کہ مقصد جو الہی ہے، الہیاتی بڑا مقصد، نظام رسالت و نبوت کو قائم کرنے کا، اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان کو اپنے معاملات کو مکمل طور پہ پیش کرنے کے لیے جو لائحہ عمل اور منشور اور دستور مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پہ الہام اور وحی کے سلسلے کے ساتھ جو چیزیں انسانیت تک پہنچائیں اور آدمیت کو خلافت کا مستحق قرار دیا، جس مقصد کے تحت اللہ کریم نے یہ کام کیا، آج ربیع الثانی کے مہینے میں جو احیاء دین و ملت کے نامور سپوت سیدنا و مولانا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے، جنہوں نے امت کے لیے زوال کے دور میں وہ شمع روشن کی، اور یقیناً متاخرین کے بعد اصحاب اہل بیت، تابعین، تبا تابعین کے بعد متاخرین کے دور میں جو کام انہوں نے کیا وہ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد امت زندہ ہوئی۔ بیچ میں آزمائشیں اور امتحان آئے،
لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علماء ربانیین کے ذریعے، ربانی علماء کے ذریعے بے شمار مقاصد کی تکمیل کا کام لیا ہے، اور آج ہم پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دین و ملت کے لیے بلغو بلغو ولو کانا آیا، اور بلغو انی ولو کانا آیا، ایک آیت بھی ہے خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم حق بات کی آیت، جو کہ تمام پچھلے ادیان کا جامع ہے، القرآن الحکیم الکریم، اللہ کا کلام ہے، کہنا آسان ہے۔ اللہ کے کلام میں مختلف جہتیں ہیں جن کو مختلف ادوار میں مختلف افراد کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے امتیوں نے وہ کام سر انجام دیے۔ انہی شخصیات میں سے، نعمتوں میں سے، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم اقبال پہ فرمایا تھا کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو مولانا نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ الصفا والمروہ والاقبال، اور اقبال بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور اگر ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام ان کے ولی اللہ اسکول آف تھاٹ کو دیکھیں، آپ کی طریقت، آپ کے تصوف، آپ کے سلوک، اور آپ کے قرآنی اور اسلامی مزاج کی ہم آہنگی کو دیکھیں، تو یہ سارے کا سارا جا کے جڑ جاتا ہے اس مرکز سے جو اللہ نے اپنی ایک چنویدہ ہستی، جنہیں ہم مجتبی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سلیکٹڈ، جیسے یعقوب اسرائیل سلیکٹڈ ون کو کہتے ہیں، اس زبان میں، اس زبان میں مجتبی اور مرتضی اور مصطفیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہمارا ایسے مرکز سے تعلق ہے جس کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لے کے آگے بڑھے۔ علامہ نے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور نکل کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کرنے کی جو تعلیم دی ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 9 نومبر یوم اقبال آ رہا ہے۔ ہم ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس چینل کی جانب سے تمام احباب کو فکر کی بیداری کے لیے اور اس فکر کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، علامہ اقبال نے جس طرح دعا کا سہارا لیا پہلے ہی خطبے میں کہ روحانی مشاہدہ ممکن نہیں ہوتا، یہ عمل کا اور ذات کا حصہ نہیں بنتا جب تک ہم دعا کے سہارے کے ساتھ پروردگار کو نہ پکاریں۔ تو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام قرآن کے سوا کچھ نہیں، ان کے اپنے اقوال کی روشنی میں، اپنے ان کی سٹیٹمنٹس، بیانات کی روشنی میں، اس کے لیے ہمیں ایک دفتر درکار ہے الگ کہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ ہمارے سامعین، ناظرین، حاضرین تمام اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ کے پیغام کو گا دینا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایڈکشن نہیں ہے کہ ہم نے ہر مجمع میں ایک شعر پڑھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ جو اقبال نے پیغام دیا وہ آفاقی ہے، یونیورسل ہے، وہ دین کے شاعر کا نمائندہ ہے۔ اسی لیے جو دین کے شاعر کا احترام کرتا ہے، احترام کرتے کرتے خود شاعر اللہ میں شمار ہونے لگتا ہے، وہ خود آیت اللہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہی تو انعام ہے پروردگار کا کہ قرب فرائض سے بھی مراتب ملتے ہیں، نوافل والے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساتھ۔ یہ مشکات المصابیح کی وہ حدیث ہے کہ قرب نوافل سے انسان کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں، بصارتوں اور تمام تر اعمال، جو حواس اور جو افعال سرزد ہو سکتے ہیں، ان کے اندر برکت ڈال دیتا ہے اور نمائندہ بن جاتا ہے۔ اور وہ ایک وقت آتا ہے وہ ہر کام پہ کہتا ہے یہ تیرا نہیں میرا ہے، اون کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے وہ رشتہ جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کی بحالی کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہے تعلیمات سرکار جو انہوں نے پیش کی، اور آج ہم جو پیش کر رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس المنقذ
من الضلال میں، اجالوں کے سفر میں، گمراہیوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کی بات کی ہے، ہم اس کو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ جو سورہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، اس کی آیات اس کی طرف اشارہ کرے تاکہ ہم بات کو قرآن حکیم کے تسلسل میں آگے بڑھائیں کہ اقبال قرآن کے ساتھ جڑ کے بات کر رہا ہے، اقبال نزول کی کیفیت دل میں لا کے بات کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پلیز آپ اس آیت پہ تھوڑا سا اور سورہ پہ روشنی ڈال دیجیے تاکہ میں بات کو آگے اقبالیاتی حوالوں سے بڑھاؤں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ شاید رابطہ ادھر سے منقطع جی ہے آپ کا ڈاکٹر۔ اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ ہم نے جو ہے وہ نون، اور ہم قسم کھاتے ہیں، یعنی یہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو یہ لوگ سطروں میں لکھتے ہیں یا سطر بند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن شریف میں یہ سورۃ القلم ہے، تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمت ہے، اور جو یہ لوگ آپ کو جن القابات سے بلاتے ہیں، ان القابات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ اور یہ مانتا بن یہ ڈاکٹر صاحب تصویر بھی امیج بھی آن کر دے تاکہ سکرین پہ نظر آ جائے، سمجھنے میں آسانی رہے کہ نون والقلم جی، سامنے میری بیک گراؤنڈ تو آپ کو تصویر نظر آ میں۔ رہی ہوگی۔ نہیں ابھی شیئر شاید آپ نے میری سکرین کی ہوئی تو نظر نہیں آ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو تو ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر مأمون، اور آپ پر جو ہے وہ بے حساب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ کے لیے اجر وہ ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور آپ خلق عظیم کے ایک بہت بڑے حسن خلق کے ایک بہت بڑے مقام پر ہیں۔ تو ڈاکٹر اتنی صاحب یہ ہم 2 3 4 5 6 اور 9 تک گنتی پہ اکثر پچھلے پروگراموں میں زور دیتا رہا ہوں۔ آیت نمبر 4 5 میں غالباً انتہائی اہم لائحہ عمل کا، منشور کا، بلکہ دستور کے سب سے بڑے قرارداد مقاصد کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے شاید جی، آپ کی آیت نظر نمبر 4 میں آ جائے۔ بنتی ہے یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، سورۃ القلم اور آیت نمبر سبحان 4، کیونکہ نون اور والقلم وما یسطرون یہ ایک ہی آیت ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ آیت نمبر 4 بنتی ہے۔ مطلب انا کا لالا خلوق عظیم میں ہم جس اسوہ حسنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ قرآن فہمی کے لیے تفسیر، تشریح اور عملی قرآن کا درجہ رکھتی ہے، وہ سب مطلب اللہ نے قرار دے دیا کہ جو یہ تانے دیتے ہیں، تانا زانے کفار مشرکین، وہ جی جی، غلط کہتے ہیں، آپ تو خلق عظیم کے مرتبہ جلیلہ پہ فائز ہیں۔ بے تو شک۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے، پھر میں اقبال پہ آتا ہوں کہ اقبال نے یہی تو رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا۔ جی بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی جو ہے یکساں عزت کیا کرتے تھے، جس شخص سے بھی بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہی ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور پوری توجہ دے کے پورا جسم مبارک اس کی طرف کر کے، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، اللہ یہ کہ خواتین ہوں تو صحابہ کرام سے وہ بہت توجہ سے وہ بات سنتے، بات کہتے، بہت محبت سے پیش آتے، اور کبھی غصہ نہیں کیا، ہاں غصہ کیا
تو دینی امور کی خاطر کیا. جب دین کی شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حدود کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کیا. یہ لوگ اگر باجماعت نماز پر نہیں آ رہے تو اس طرح کی چیزوں پر غصہ فرمایا. ورنہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا، کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں پالی، کسی کے لیے دل میں کبھی کینہ نہیں رکھا، اور کوئی رنجش نہیں تھی کسی کے لیے، اور سب کو معاف کرتے گئے حتیٰ کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ جب فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا، لیکن سوائے ایک یا دو اشخاص کے کہ جو بہت سخت گستاخیاں کیا کرتے تھے اور اسلام کی جڑیں کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے اور اسلام پہ حملے کرتے تھے اور اسلام کا اور پیغمبر خدا کا مذاق اڑاتے تھے. تو ایسے اشخاص کو جو کہ اسلام کے لیے آگے، جنہوں نے بہت ہی زیادہ آگے بھی ان کو ہدایت نہیں نصیب ہونی تھی اور انہیں اسلام پہ حملے کرتے رہنا تھا، ایسے ایک دو اشخاص کو بس قتل کروایا اس طرح قتل تھا. تو ورنہ سب کو معاف کر دیا فتح مکہ کے دن. تو یہ ایک کردار کی کتنی بلندی ہے. پھر یہ ہمیشہ سچ بات کہنا اور ہمیشہ وعدے کی پابندی کرنا کہ ایک شخص کو اگر ٹائم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جی میں فلاں وقت پہ تمہارے سے ملوں گا، تو جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. اور ایک جہاں تک میں نے سنا ایک روایت کے مطابق کہ جی وہاں ایک یا دو دن وہاں پہ بیٹھے رہے اور وہ شخص کوئی ایک دو دن کے بعد آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ جا کر بیٹھ گئے. تو ڈیلنگز میں بالکل فیئر ہونا کہ جی کسی سے اگر کبھی قرض لیا ہے تو بالکل وقت پہ واپس کرنا، بلکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ جی آپ قرض لیں، بلکہ دوسروں کو دینا، دوسروں کی خدمت کرنا. پھر غرور و تکبر کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیث میں بھی اپنا مرتبہ بیان فرمایا ہے تو ساتھ یہ بھی فرما دیتے تھے کہ مجھے اس پہ کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ غرور تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ الفقر فخری، کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فخر تھا تو وہ ایک فقر پہ اپنے فخر تھا. تو کسی اور چیز پہ مطلب یہ کہ کوئی غرور تکبر والی کوئی بات نہیں، بلکہ عاجزی. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں لیکن بالکل صحابہ کے شانہ بشانہ انہی کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے درمیان کام کر رہے ہیں. اسی طرح غزوہ خندق میں جس طرح صحابہ کام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. تو کوئی سپیریورٹی کا کوئی ایسا نہیں تھا، حسد نہیں تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صادق اور امین ہونا، کہ ہمیشہ زبان سے سچ کہنا، اور جس سے کوئی امانت لی ہے اس کو بالکل جو ہے وہ بالکل بغیر کسی ضرر کے اس امانت کو ریٹرن کرنا. پھر تجارت میں اتنے فیئر ہونا کہ اور اس فیئر ہونے کی وجہ سے منافع بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ بھی اسی بزنس ڈیل کے نتیجے میں کہ اتنے فیئر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ چیزوں کو جو بیچنا ہے وہ ان سے ان کو اس کے جو چیزوں کی جو اندر خامیاں ہیں وہ بتا کر بیچنا کہ جی یہ خامی ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے تو خرید لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خامی موجود ہے. تو بغیر کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی ملاوٹ خدا نخواستہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے مسلمان کو مبرہ ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. جی پروفیسر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے انا کا لعلی خلق عظیم اس کے حوالے سے مختلف جو شعبہ ہائے حیات ہیں ان کے حوالے سے مختصر اختصار کے ساتھ، انتہائی بلکہ تلخیص کے ساتھ ایکسٹریکٹڈ چیزیں پیش کی. کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو اس کے لیے ایک لائحہ عمل آپ کی زندگی میں اللہ نے رکھ دیا اور اس کا اعلان کر دیا. اور اعلان سے پہلے
سامنے جو چیز لائی گئی ہے جس سے آغاز ہو رہا ہے، میں اس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نون پہ کیسے کام کیا۔ میں اشارت میں مختصر اختصار میں ہی آگے بات کو کرتا ہوں، کیونکہ جو ہماری اپنی محفلیں ہوتی ہیں اس میں تو طویل ہمیں وقت چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن یہاں ہم اپنے پروگراموں میں ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اگر جس کتاب کا آخری کتاب کا حوالہ دیا ہے ہم نے منہاج العابدین، اور پچھلے پروگرام میں، اور اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور ابھی اندھیروں سے اجالوں کا سفر، اس میں بھی نون ہی کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے وہ نور الہیہ تک پہنچے، نور ایمان اور نور ہدایت تک پہنچے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، میں تھوڑا سا عدد پہ دھیان جاتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے جیسے 40 کا عدد ہے، اس پہ آپ کو اس عمر پہ پہنچ کے کسی دعا کی تلقین نمایاں کی گئی ہے، لہٰذا میں بال جبریل کی جو 40 نمبر ہے کلام کا، میں اس پہ آتا ہوں۔ عنوان تو اس کا ہے عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، یہ 40 نمبر بال جبرائیل، جبرائیل ونگ، لیکن اس میں جو بات خاص کی گئی ہے یہ 1935 کی علامہ کی زندگی کے آخری مراحل کی پیش کردہ کلام کی صورت ہے۔ اگر میں جو باتیں آگے کرنے لگا ہوں، اور جو نون والقلم میں وما یسترون ہے، تو اقبال نے کیا سطر میں لکھا اور بین السطور کیا پیغام دیا، ہم اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل بینا بھی کر خدا کا طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، حاضرت باری تعالی۔ اب غزالی اور تمام صوفیہ اور پیر رومی کیا کرتے ہیں، میں آپ کو اب بہت ساری باتیں بچے ہمارے سمجھ نہیں سکتے، نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کو اپنے، صوفیہ نے کہا ہے کہ اندر سفر کرو دل کی دنیا میں، نمبر ایک۔ ہم پچھلے پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ مسلم مومن محسن حدیث جبریل کی روشنی میں یہ احسان ہے کیا، محسن بنتے کیسے ہیں؟ تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے مسلم سے مومن بننے کے لیے، پھر تھوڑی اور محنت کرنی پڑتی ہے محسن بننے کے لیے، تو جب محسن بن گیا تو وہ محسن ملت بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ویسے نہیں بنے، شاعر اسلام ویسے نہیں بنے۔ ایک حوالہ میں نے دیا ہے، اگر آپ تمام علماء کرام جو اس دور میں بڑے بڑے مدارس، انگریزوں کے دور غلامی کے اندر جہاد کر رہے تھے اور فکر اور حریت پسندی کا سبق دے رہے تھے، کیونکہ بھروسہ کر سکتے نہیں غلاموں کی بصیرت پر، کہ فقط دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، مردان حر جنہوں نے مالٹا میں جا کے اسیریاں کالا پانی کاٹا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اگر باتیں سنی جائیں تفصیل کے ساتھ، دیگر علماء کرام کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا مظالم ہوئے تھے۔ ہماری تحریک آزادی اصل میں اسلامی حریت پسندی کی تحریک تھی۔ آج ابھی اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، وہ کیا بات کر رہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یا بات ہو کیا رہی ہے، بیگ آلمائٹی ٹو گرانٹ lighted heart, beg Almighty to grant a lighted heart, lighted heart۔ یہ غزالی نے رحمت اللہ علیہ نے بات، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یہ ربیع الثانی میں جو محی الدین کا مہینہ ہے، اور محی الدین ابن عربی ان کے روحانی فرزند ہیں، اس زمانے سے جو تنظیم اور تحریک جو ان صدیوں میں چلی، دوسرے 1000 سال میں، اس میں تجدید کی مختلف جو صورتیں سامنے آئیں، ہند میں نہ گردنیں جھکانے والے بادشاہوں اور سلاطین کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ تمام سلسلہ ازل سے ابد تک شرار بو لہبی جو ہے نا، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا رہا ہے، اور اقبال اس نور کی بات کر رہا ہے جو نون والقلم کے نون میں ہے، وما یسترون کے تحت تو وہ باتیں
सामने आई है। ये एक अलग जहत है कुरान फहमी का एक अलग जाविया है। एक्चुअली वो बात क्या कर रहा है, बेग ऑलमाइटी टू ग्रांट अ लाइटेड हार्ट फॉर लाइट, फॉर लाइट एनी साइट आर एंड साइट आर थिंग्स अपार्ट। एक्चुअली बात यह कि लाइट एंड साइट, ये और ये, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यही इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, यही शेख इमाम इमाम मगरिब शेख शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, यही इमाम सोहरवर्द ने बताया, यही इमाम नक्शबंद ने बताया। मैं किस किस सिलसिले का नाम लूं, बेशुमार सलासिल दुनिया में इस वक्त भी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हर कोई ये कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इकबाल को अल्लाह ने उन उस फरंगी की तहजीब में परवान चढ़ाकर उसको वहां पे खड़ा किया, वहां से उन लोगों से कहलवाया कि ये है शायर इस्लाम। उसका रिएक्शन भी बहुत शदीद था, और आज भी लोग सुनते हैं तो कहते हैं इकबाल ने कैसे जुर्रत से ये बातें कर ली। वो ये क्या रहा है, मतलब लाइट और साइट जो है ये थिंग्स अपार्ट हैं, ये दो अलग चीजें हैं। अब सूफिया ने, जो मैं नौजवानों को बात करता, क्या पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि इस ब्रेन को, इस अक्ल को दिल में ले आओ, दैट्स इनफ। ये है वो शॉर्टकट जिसको रूमी फी है माफी है की बात कर रहा है, जिसपे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और वो गोश्त का लोथड़ा याद रखो, आगाह हो जाओ, वो गोश्त का लोथड़ा कल्ब है, वही अल कल्ब। ये दिल जो है अब मुकाम रूह है, रूह का इत्तिसाल का पॉइंट है। साइंस अभी मतलब तहकीकात में तो आया है कि सिग्नल दिल से जाते हैं दिमाग के लिए। ये प्राइम मोटिव जो है, ये है, दिल है, कल्ब है। अब अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने इसी पे बात करते हुए, नौजवानों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। ऐसे हाथ बुलंद करके अल्लाह की जानब, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा अली अल मुर्तजा, और सोज सिद्दीक दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला सोज। अब बाकी जगहों पे भी उन्होंने बात की है, फारूकियत की बात की है, गिना और हया और सखावत की बात की है, हुसैनियत की बात की है, हसनियत की बात की है, करबला की बात की है। छोड़ा नहीं है किसी उस साइकोमोटिव को जो उम्मत की बेदारी के लिए, उम्मत को जिंदा करने के लिए जरूरी है। अब बात क्या कर रहे हैं, जिगर से वही तीर फिर पार कर, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। ये है सीनों में तमन्ना का बेदार होना, कल्ब से मुमकिन है। आपकी रूह जिंदा हो जाएगी। दूसरा वजूद आपका जिस्मानी है, हमारा, आपका, मेरा, हमारा जिस्मानी। हमसे पहले क्या था, कहां अल्लाह ने कहा था अलस्तो बे रब्बिकुम, और सब ने कहा था कालू बला। बहुत सारे बैकग्राउंड में मेरे वो मुकातबे फिक्र हैं जो अहलुल कुरान के नाम पे उम्मत मुस्लिमा के जहनों में तशकीक पैदा करते हैं। मेरा सिंपल सा सवाल अपने नौजवानों के लिए है, आप कल थे पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को पढ़िए, अल्लामा अनवर काश्मीरी को पढ़िए, इमाम अहमद रजा को पढ़िए रहमतुल्लाह अलैह, तमाम उलमा जितने भी आज तक के हैं सबको पढ़िए। तमाम की फिक्र का निचोड़ जो है, अगर नुमाइंदा है तो ये कलाम है, जिसमें इकबाल ने कहा, मैंने कुरान के सिवा कुछ नहीं कहा अपने कलाम में। जो अल्लाह ने उनको वालिद ने तरीका बताया था, ऐसे पढ़ो जैसे नुज़ूल कल्ब दिल पे हो रहा, तेरे कल्ब पे जब तक न हो नुज़ूल किताब। फिर आगे क्या कहते हैं, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब, हाँ ये है इश्क, ये है तड़पने फड़कने का अंदाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साकी फरमा रहे हैं, वो हैं जो ईमान का जाम हमें जिन्होंने दिया,
اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہ جو نازک پرندے بنے ہوئے ہیں نا ہماری نوجوان نسل، ہمارے جوان، اللہ سے اقبال مخاطب ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے احیاء کے لیے ہمیں ساقی بنا کے بھیجا، ختم المرتبت بنا کے بھیجا، ہمیں ان کے ذریعے سے آگاہ کیا. وہ رسول جن کے اوپر تو نے رسائل نازل کیے، کتب نازل کی. اٹھا ساقیہ پردہ اسراز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. شراب کہن پھر پلا ساقیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں پھر لا ساقیا. محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے پڑھیے، تراہم رکعن سجدن، ان کے ماتھے، ان کی پیشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ دنوں کو وہ صحرائے عرب کی گرمی کے اندر وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار ہو کے جہاد فرمایا کرتے تھے، اور واپس آتے تھے تو جہاد اکبر کی طرف نبی اکرم انہیں توجہ مبذول کرایا کرتے تھے. اور وہ راتیں ان کی راتیں جانمازوں کے اوپر، سجادوں کے اوپر سجدوں میں گزرتی تھی. راتوں کو وہ سجادہ کے سوار ہوتے تھے، راتوں کو وہ مصلے پہ اللہ کے ہاں سجود اور رکوع میں گزارتے تھے. ایک اللہ فرما رہے تھے کہ یہ نماز کا، صلات کا کہاں مادہ کہاں ہے، یہ وہ فلاں. میں نے کہا یہ رکوع اور سجود ہوتا کہاں ہے؟ ہم نے تو سیکھا اپنے آباء و اجداد سے. بابا نور والے رحمت اللہ علیہ، سید سرفراز شاہ صاحب، واصف علی واصف صاحب، جتنے ارد گرد ہمارے بزرگان دین نظر آتے ہیں، سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ نے یہی کہا ہے. میں اس وقت کس کا نام لوں؟ امت مسلمہ کے تمام محسنین، مومنین، مسلمین. میں محسنین کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیں احسان کیا، ہمیں آگاہ کیا کہ تمہارا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومنا ہے. جو انہوں نے سکھایا وہ کرنا ہے. وہ بیٹی کو سجدے کی تعلیم دیتے ہیں، وہ حسن و حسین نواسوں کو، حسنین کو سجدوں کی تعلیم دیتے ہیں. ان کی موت سجدوں میں ہوتی ہے. ان کا دن اور ان کا رات ایک جیسا ہوتا ہے. ان کی خلوت اور جلوت ایک جیسی تھی. اقبال نے یہی تو توجہ دلائی ہے ہمیں. ہم منافقت کی کس درجے پہ ہے کہ نہ ہم نے اقبال کو اقبال جانا، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نظم پڑھی. یہ تنقید، یہ طنز کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم بے عملی کا شکار ہیں. ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے دین کو زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، اور محسنین سے ناتا توڑ لیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ٹوٹل ڈسٹرکشن. ہم قومی سطح پر، ملی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کن سیلابوں کا شکار ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے. ہم نے اسے بلا دیا، اس نے ہمیں اپنا آپ بلا دیا ہے. ہم غیروں کے آگے دست سوال دراز کر رہے تھے اور ہم نے اس پہ فخر کیا. اللہ نے ڈبو کے رکھ دیا. آپ لگے رہے جتنے سال، آپ اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلاں قوم نے ایسا کیا، ہم اس سے ناراض ہوئے، ہم نے اس پہ نعمتوں کی فراوانی کر دی، پھر پکڑتا ہے وہ خوشحالی میں. جو اترانے لگتے ہیں، دوسری آیات میں یہ ہے، جب اترائی وہ قوم اپنے تمام تر دنیاوی مال و متاع پہ دبو کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں خبردار ہے نوجوانوں، یہ جو میں نظم پڑھ رہا ہوں یہ ساقی نامہ ہے، یہ ساقی نامہ ہے. اور یہ ساقی نامہ 40 نمبر والے جبریل کی جو میں نے پڑھی، عقل کو آستان سے دور نہیں، اس عقل کو دل میں لے کر آؤ، اندر کا سفر کرو، انٹروورٹ ہو جاؤ، انلائٹن کرو دل کو، لائٹڈ ہارٹ لے کے آؤ. یہ ہے دین کی پوری تعلیم. اور یہ
ہم آنے والے وقت میں اس پہ مزید دلائل دیں گے اور اس کو ہم علم الاسماء کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے. تو میں یہ 142 نمبر جو ساقی نامہ ہے اس میں جس بات پہ زور دے رہا تھا وہ اقبال نے جو فرمایا ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اے امت مسلمہ کے جوانوں دین تمہارے لیے ہے مستقبل تمہارا ہے. آج کی بیٹی آج کا بیٹا کل کی ماں اور کل کا باپ آپ کے لیے سب کچھ ہے. ہم نے یہ ثقافتی علمی ورثہ یہ روحانی ورثہ آپ کو منتقل کرنا ہے اسی لیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ انتقال علم نہ ہو اگر یہ ٹرانسفر آف نالج نہ ہو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو موجودہ حالات ہیں جو آپ کربلا کا منظر دیکھ رہے ہیں جو یزیدیت دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر یہ دنیا حقیقت نہیں. جیسا کہ میں نے کہا اس عقل کو دل کی جانب لانا ہے. یہ مادی وجود پہلے کیا تھا؟ روح. مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ روح. یہ جو آپ کو جان دی ہوئی ہے یہ ہمارے مجاہد ہماری افواج ہماری سپاہ جو پوری دنیا میں حق کی خاطر لڑتی رہی ہیں پاسبانی حرم کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان کیا چیز ہے؟ روح ہے اصل چیز. یہ اب اگلی بات یہ نفس کیا چیز ہے؟ ہم اتنے نفوس پاکستان میں 22 کروڑ بستے ہیں ہم زندہ لاشیں ہیں اگر ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑتے اگر ہم اس کے ابلاغ کی کاوش نہیں کرتے اگر ہم اس کی جانب نہیں جاتے اگر ہم حق کے لیے لڑتے اور مرتے نہیں ہیں اگر ہم شہادت کی آرزو نہیں کرتے ہمارے جوان شہادتوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمیں یقین ہے وہ اس امت کو کبھی اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وہ جہاد کے گھوڑوں پہ وہ نفس کے گھوڑے پہ جہاد اکبر کریں گے اور وہ آگے بڑھیں گے. اور جو اقبال پیغام دے رہا ہے یہ 142 نمبر ساقی نامہ سے پہلے میں نے آپ کے حضور پیش کیا 40 نمبر عقل کو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں. اس کو جب یہاں لے کے آ جاؤ گے تو پھر تم پا جاؤ گے پھر تم حقیقت کو پا جاؤ گے. پھر دل بینا بھی کر خدا سے طلب. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہی عنوان آج کی اس گفتگو کا ہونا چاہیے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں بے حضوری ہے تیری موت کا راز. جس کے آگے اقبال 40 نمبر جو ہے اسی میں کہتے ہیں بال جبریل میں بے حضوری ہے تیری موت کا راز بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہو تو بے حضور نہیں زندہ ہو تو بے حضور نہیں. بے حضور ہو تو پھر تمہارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناتا باقی نہیں رہتا. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور اللہ کرے کہ یہ کائنات میں جتنے پیغمبر آئے جتنے از آدم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام آئے اللہ کرے کہ یہ انسانیت اس پہ جمع ہو جائے اور یہ آخری کلام پہ جمع ہو جائے. یہ آخری کلام کی عظمت کیا ہے؟ چلے آئیے آتے ہیں اس قرآن کی جہت کی طرف. علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے جیسے بائے بسم اللہ پہ وہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اسماعیل کو ایسے گردن کٹانے کے لیے باپ کی رضامندی ظاہر کر رہا ہے باپ کو کہ جیسے بائے بسم اللہ ہو ایسے بن کے سامنے آیا. ابتدا اسماعیل اگر عشق کی کہتے ہیں تو انتہا حسین کہتے ہیں کربلا. کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. کیوں؟ یہ روح کی دنیا کو ہم نے جانا ہے یہ قبر میں ہم نے جانا ہے یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہاں سوال ہونے ہیں. اگر ہم معنی بدلتے رہیں تفاوت کریں تو ہم اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً غداری کے مرتکب ہوں گے. یہ ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تعالیٰ شاید اپنے انکار کو تو معاف کر دے اور گنجائش دے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی توہین برداشت اللہ نے کی ہے نہ کرتا ہے نہ کرے گا. اور یہی انبیاء کے یہ تمام ادوار میں مجھے
2012-13 में जब पीटीवी पे मैं गया, मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए, 2013 का प्रोग्राम, तो उसमें मैंने जो उम्मतों के तपइयों को कहा कि लाशें तक नहीं मिली उनकी, मिटा दिया गया नामो निशान उनका, वो बस्तियों के बारे में अल्लाह ताला क्या कहता है। तो मैंने कहा एक ही गलती थी उनकी, उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए उस्ताद की तौहीन की, जब तौहीन करेंगे तो नहीं रहेंगे, मिटा दिए जाएंगे। अब आखिर में मैं उस पहलू की तरफ आता हूं जो इकबाल बाए बिस्मिल्लाह की तरफ बा की बात करता है। हम पिछले प्रोग्रामों में बा और नुक्ते की बात कर चुके हैं। आज थोड़ा सा मेरे जहन में एक नई चीज डॉक्टर साहब ने, जब नून वल कलम का हमें ख्याल आया और इसकी तरफ हमने देखा और इन्ना कल आला खुलुकिन अजीम की बात आई, तो मोहम्मदियत पे हमारा जहन जाता है कि ये मोहम्मदियत है क्या, ये मुस्तफवियत है क्या, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है, ये है क्या, ये मोहम्मदियत पैदा कैसे होती है। और पिछले एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि दो दायरे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। एक मीम का दायरा आलम खल जो हमारे सामने है, जहां जरूरत है नून की, और वो कुरान में 29 में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, जो आपको स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है। नून वल कलम वमा यस्तरून, ये एक और डायमेंशन है, एक और जाविया है कुरान फहमी का। मैं इसको कुरान फहमी का इल्म करार देता हूँ। यही इल्म अस्मा की बुनियाद है, क्योंकि तमाम कलाम रब्बानी वही इल्म है जो सिखाया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इतमाम और कामिल कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया, जामे कर दिया गया, टोटलिटी में तमाम अंबिया का हासिल बयान कर दिया गया। और अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अंबिया की नादरा की लिस्ट जारी नहीं की कुरान के अंदर। ये तो 28-29 की बमुश्किल बात कर रहा है। 14 हरूफ मुकत्तियात हैं, 28 हरूफ हैं कुरान के। अगर हमजा को और तरतीब के बगैर वो अलिफ में करवरियर के साथ देखा जाए तो 29 हो जाता है, और कभी कभी हम 30 तक बात करते हैं। चांद आपको 14 सूरतों में नजर आता है बद्र बनते हुए। ये बड़ी खास बात है, कुरान हकीम के अंदर चांद को जो निशानी सूखी टहनी की तरह है, तो नूर, और नूर कौन सा नूर, सोचना पड़ेगा, कुरान की आयत में से ही देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, शम्स व कमर के बारे में कुछ कहा तो नबी अकरम की जात के हवाले से क्या कहा, कैसे नूर, कैसे रोशनी। इसको आगे मजीद मानों में देखें तो मुख्तसर करके मैं अब बात को आपकी कुरान और इकबाल पे लेके आता हूं, क्योंकि ये महीना मैं समझता हूं ये जितने बुजुर्गान दीन हमारे गुजरे हैं इकबाल समेत, तो इकबाल इस्लामी मरकज, हम जो बात टीचिंग ऑफ इमाम गजाली में कर रहे हैं, गजाली का नुमाइंदा है इकबाल, रूमी का नुमाइंदा है इकबाल। जिस बुजुर्ग से पूछोगे वो कहेगा मेरा नुमाइंदा है इकबाल। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करता, इसको समझने की जरूरत है। हमारा इकबाल उम्मत का इकबाल है, हमारा इकबाल मुस्तकबिल का इकबाल है, इज्जत है, आबरू है, हमारी अहया है। मैं कुरान के उस पहलू पे तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मोहम्मदियत है क्या। अब मीम का ये दायरा तो बयान हुआ जो मखलूकात में कानून नाफिज करता है, नून का लिखे हुए कवानीन आप पे लेके आता है, वो है कुरान का नून। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, ar रहमान का भी एक नून है, उसमें अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू हो रहा है, अलिफ लाम रा पे बात आ रही है, हा मीम और नून, ये 3 पैटर्न जो जुड़े हैं अर रहमान के अंदर। यही वो 3 पैटर्न है जो अज अव्वल ता आखिर आपकी जिंदगी का तयन करते हैं। यही वो 3 अलिफ लाम रा, हा मीम और नून, जिसमें हुजूर ने फरमाया मुझे 7 हा मीम अता किए गए। इसमें हम डिटेल कभी बाद में बात करेंगे, अभी मैं वापस आता हूं। जैसा आप पिछला प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, उसके बगैर मेरी बात आपको कतई बेरब्त लगेगी, नहीं समझ आएगी। जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के इल्मुल अस्मा पे हमने डिस्कशन लास्ट प्रोग्राम किया था, उसको भी सुन लीजिएगा। और उसमें जो हमने बुजुर्गान दीन का क्लासिकल स्टाइल में जो हमारे पास शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें समझाया, उसकी भी बात की थी। और क्यों वो जामे इल्म है जो शेख अकबर कशफी अंदाज में पेश करते हैं हमारे सामने, इरफानी अंदाज में, क्योंकि हम इरफानी बातें कर रहे हैं, मारिफत की बातें कर रहे हैं, पहचान की बातें कर रहे हैं, अल्लाह का इरफान। यूसुफी मजलिस दुआ में हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, बहुत ज्यादा दुआ के आखिर में नोटिफाई किया जाता है बाबा शाह महमूद यूसुफी मदद की जानिब से, कि जिसकी हम इबादत करते हैं उसका इरफान भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कुरान पढ़ा जाए, कम से कम एक रुकू, कम से कम मुतय्यन मिकदार हम कुरान से जोड़ेंगे। इकबाल कुरान से जोड़ा तो उम्मत को जिंदा कर दिया।
کوئی زندگی چاہتا ہے، کوئی حامیم چاہتا ہے تو وہ قرآن سے جڑے گا تو آگے بڑھے گا۔ مسلم تو آپ کلمہ پڑھ کے ہو گئے، مومن اور محسن بننے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ الف لام میم کے بعد کی آیات بتاتی ہیں کہ مومن کیسے بنتا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جان مال عزت و آبرو کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن جہاد بالنفس ہما وقت اللہ کو یاد کرنے والا، عقل کو دل میں لا کے، دل کے سینسز کے ساتھ، جیسے غزالی نے فرمایا، جیسے یہ 5 حواس ہے دل کے بھی بیدار ہو جاتے ہیں، حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے۔ اگر یہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، پھر پچھلے پروگرام میں ہم نے دجال کے ضمن میں ایک بات کی تھی، 11th ڈائمینشن جو سائنس باتیں آج کر رہی ہے، یہ صوفیہ کرام اور خود غزالی نے کی ہیں المنقذ من الضلال کے اندر، ہم سمجھ نہیں پائے۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمینشن ہے، میں لے کے آتا ہوں۔ الرحمن کی بات ہو گئی، نون 29 پہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں بچگانہ سا، ایک بچہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، ایک بچہ اپنے ساقی سے سوال کرتا ہے، ایک مرید اپنے مرشد سے سوال کرتا ہے، ایک چیلا اپنے گرو سے سوال کرتا ہے، ایک مقتدی اپنے امام سے سوال کرتا ہے، ایک امتی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ نون آخر میں جب 29 اسٹیشن پہ نازل ہو گیا، کوئی حروف مقطع پھر نہیں آیا، کوئی آیات پھر نہیں آئی، قرآن کی صورتوں کی تعداد نون کے بعد زیادہ ہے، صورتوں کی تعداد بعد میں زیادہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا نون کے بعد نازل ہونے والا قرآن ہمیں کیا ایک خاص ڈائمنشن میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نہیں، عطائے ربانی ہے، اور اس کو ہم دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ جو سورتوں کی تعداد نون کے بعد زیادہ ہے تو مجھے سمجھ آیا یہ قوانین دیے گئے، یہ وہ درجہ بندی ہے جو جس کو شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عین ثابتہ کے ساتھ عین خارجہ کے ذیلی دنیاوی ہمارے وجودوں کی بات، جس کی ہم قربانی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جانوں کی قربانی اللہ کو پیش کرتے ہیں، اور کس لیے پیش کرتے ہیں؟ ہم روح کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی دائمی جنت فردوس اعلیٰ چاہتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور شفاعت کی تمنا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مقام محمود کی بات کرتے ہیں۔ اب میں محمود کا لفظ آ گیا ہے تو مقام شفاعت کی حدیثیں آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں اس وقت مسلم مومن اور محسن کے ضمن میں کہتا ہوں کہ نون آخر میں آ رہا ہے مومن اور محسن، اور جو اسلام کا دائرہ فتح مکہ کے دن وہ جن کے اوپر پورا قرآن ان کی خلاف اترا وہ مسلم بن گئے۔ اب مسلم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رحمت کا اظہار کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا ہے۔ اگر دل بینا طلب کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین کیسے کہنا ہے، عالمین میں آخر میں نون ہے، آگے چلتے جائیں ولضالین نون ہے۔ لیکن بڑے مزے کی بات ہے، قرآن ختم ہوتا ہے تو والناس، نون پہلا حرف ہے ناس کا، اور ناس انسانیت تمام کی تمام جملہ بندوں کو کہا گیا ہے، تمام بنی آدم کو کہا گیا ہے۔ سیڈ آف ایڈم، بیج، دیکھ بڑا مزے کی انگریزی ہے، ایڈم کے سیڈ جو ہے، بیج جو ہے، نسل بنی آدم جو ہے، یہ سیڈ یہ بیج درخت کیسے بنتا ہے، اس تمام مرحلے کو دیکھنا ہے آپ نے تو الحم سے والناس واپس آئیے، یہ آخری نون جو نازل ہوا ہے حروف مقطع کا، واپس آئیے اور آپ بسم اللہ کے ساتھ ہم تعلق قائم کرتے ہیں کہ الحمد کا کیا تعلق ہے۔ اب یہ بڑی ٹیکنیکل سی باتیں ہوتی ہیں قرآن فہمی کے زاویے کے اندر، جو عرفانی زاویہ ہے، جو معرفت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں انبیاء، الف زبر نون ان، آگے با آ گیا اور یا، انبیاء آواز کیا آ رہی ہے؟ میم، نون کے بعد بے آ جائے تو آواز میم کی آتی ہے، محمدیت مصطفیت پیدا ہوتی ہے۔ آخری نقطہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام میں نازل کیا اس کو پہلے پہ جوڑا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا بسم اللہ پہلے پڑھو۔ مزے کی بات ہے بسم اللہ نازل بعد میں ہوئی ہے، نکال کے ٹاپ پہ لایا گیا ہے، وہ بھی نون کا ہی سورہ جو ہے وہ نون ہی کا آغاز ہے، وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور وہ ٹاپ پہ لائی گئی ہے۔ جب بسم اللہ بے نون کے ساتھ ایک اتصال کیسا ہے، جیسے انبیاء، اب نفس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا کیوں صوفیہ کرام کہتے ہیں؟ اس کو میم میں بدلو، اس کو محمدیت میں بدلو۔ مزے کی بات ہے محمد میں میم پہلی ہٹائیں جو کہ عالم بالا کی ہے،
عالم امر کی ہے جہاں روح پیدا کی گئی ہے، وہاں بھی رحمت یہاں بھی رحمت، وہاں بھی روح یہاں بھی روح، وہاں بھی روح القدس یہاں بھی روح القدس، وہاں بھی مولا یہاں بھی مولا، وہاں بھی نبی یہاں بھی نبی. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب گارا گوندا جا رہا تھا. یہ جو مقام ہے کہ عطا پہلے کر دیا گیا، علم پروردگار کے اندر موجود تھا لیکن آپ کے ارواح موجود تھی، اگر نہیں تھی تو آپ پیدا کیسے ہوتے؟ 120 دن کے بعد رحم مادر کے اندر، یہ بھی رحم ہے. رحمت سے کوئی تعلق ہوگا؟ رحمان اور رحیمیت سے کوئی تعلق ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلنا کا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، وما ارسلنا کا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین. اب اس عالمین کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے آگے چلیے الرحمن الرحیم، اور یہ جوڑیں اگر تو اس میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے نقطے ایسے ہیں جو اس وقت شاید تفصیل کے متحمل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت لمیٹڈ تھا. صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ ان مقامات مقطعات پہ غور کریں تو یہ ایک جہان دیگر ملے گا آپ کو. جس طرح علماء نے فرمایا الف لام میم کے اندر ہی سارے کا سارا قرآن نچوڑ موجود ہے ڈسک کی صورت میں. علامہ فراہی کو لیں یا ابھی کے لیں، دیگر تمام تر لوگوں کو لیتے چلے جائیں، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن میں جس اینگل سے سوچا ہے وہ پیش کیا آپ کو. یہ میں نے کسی سے نقل نہیں کی، یہ میں نے کسی سے نہیں سنا، یہ صرف اور صرف میں ابھی کراچی گیا تھا، پچھلی بار گیا تھا 2 سال پہلے، تو وہاں پہ ہمارے سب سے بڑے جو محمد صادق تنولی ماموں ہیں، عمر میں سب سے 5 بھائیوں میں بڑے تھے، 8 بھائیوں میں سے یہ 5 جو پہلے تھے ان میں سب سے بڑے تھے، اور وہ وصال ہوا. وہاں گیا تو 29 اسٹیشن کا کسی پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں یہ ظاہر ہوا، اور اس کا عملی صورت پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال صاحب موجود تھے ساتھ میرے اس سفر میں. اس بار میں گیا اس وقت 46 نائٹس اور 46 ڈیز اینڈ 47 نائٹس تھی، اس بار 6 ڈیز اینڈ 7 نائٹس تھی. تو 6 پہ جو چیزیں یہ ملی ہیں وہاں سے یوسف نگر سے غوث محمد بابا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے تمام تر ان کی سمجھے تحقیقات یوسفی ہیں یہ، اور سورہ یوسف سے اس کا گہرا تعلق ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل مانگتا ہے. تو یہ نون بے، اور یہ جب نقطہ کھلتا ہے تو نون بے سے جب بھی ملے گا، نون ریورس آرڈر میں جب بھی ملے گا بے سے، اس سے جو محمدیت کا ظہور ہوتا ہے، جو میم کا امر کا دائرہ ہے وہ ہم پہ کھلتا ہے، ہم پہ روح کی حقیقت کھلتی ہے، ہم پہ قیامت کا خیال آتا ہے، گمان آتا ہے، مقام شفاعت کا گمان آتا ہے. وہاں اس کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سہارے کو نمایاں کرنے کے لیے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اتباع کی بات بھی کی ہے. اور اس اطاعت کو من یطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مزے کی بات ہے، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ یا وہ حرف ہے جہاں آ جائے جیسے انبیاء کا یہ حکم لگاتا ہے تمام حروف کے اوپر. انبیاء میں میم اور یا کی آواز، تو یہ وہ ڈائمنشن ہے سمجھنے کے لیے جس کے لیے الگ سے ہمیں اس عقل کو یہاں منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اوپر وہ راز کھلے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاذ کرتے ہیں تمام جہتوں کا تو احسان کے ضمن میں کیا فرماتے ہیں، وہ احسان کے لیے کیا دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بال جبریل کی 40 نمبر عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، حضور اور حاضرت الہیہ کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا پڑا. ہمیں ایک قرآن اور 6 حدیث کی بڑی کتابیں اور دیگر جو مجموعے میسر ہیں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے سامنے بھی اس کو نمایاں کرنا پڑے گا. آخر میں بلغو کی بات آتی ہے، ابلاغ کی بات آتی ہے، وہ اسی پہ کنسپچول تبلیغ ہے. ابلاغ کو ماس کمیونیکیشن ابلاغ عامہ کہتے ہیں. دین کے ابلاغ عامہ کی ضرورت ہے، تبلیغ عامہ کی ضرورت ہے، خواہ وہ دعوت کی صورت میں ہو، خواہ وہ عمل کی صورت میں ہو. نبی اکرم عمل کی صورت میں بھی ہمارے سامنے جو اسی سورہ میں جو ڈاکٹر صاحب نے بیک گراؤنڈ میں لگائی ہے نون والقلم وما یسطرون، ہمیں نے پڑھنے کی ضرورت ہے. انک لعلی خلق عظیم جب کہہ دیا تو ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم میم کو سمجھیں، لیکن میم کی مختلف جہتیں جو ہیں قرآن ہی میں موجود ہیں. میں ایک دوست سے 2-3 راتیں پہلے یہ پورے تفصیل سے ذکر کیا تو میرے 2.5 گھنٹے لگے میم پہ، کیسے یہ میم کا کنسپچول دائرہ ہے کیا. ابن عربی نے ایک سوال کیا امت مسلمہ سے، اے مسلمان، اے مومن،
اے محسن، کیا تو نے کبھی دائرہ بنایا ہے؟ اگر تو دائرہ بنانا سیکھ جائے تو خدا کو پا لے گا۔ ہر نقطے کے اندر ایک دائرہ جو بنتا ہے، اس میں ایک جہان دیگر آباد ہے، اور یہ قلب کے دائرے پہ جب آؤ گے تو تم اس عقل کے دائرے کو اس کے اندر لے آؤ گے۔ یہ ساری کی ساری کائناتیں جتنی آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، یہ دائروں ہی میں تو ہے، یہی تو راز ہے۔ اب سورج چاند ستاروں کو دیکھ لیجیے، تو زمین کو دیکھ لیجیے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، اپنی آنکھوں کو دیکھ لیجیے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نشانی میں رکھا ہے۔ لیکن نون والقلم میں آخری جو بات میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اتنی دیر جو باتیں کی ہیں، میں نے قلم کے عمل کو نمایاں کی۔ اقلیم، جو ہفت اقلیم کہتے ہیں ہم، شہنشاہ ہفت اقلیم تاج الدین بابا ناگپوری رحمۃ اللہ، یہ اقلیم جو ہے یہ اقلیمیت ہے، یہ جہان سازی جو ہے، هو الذی یصورکم، اس کی طرف آئیے، وہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ اور کائنات میں دیکھیں حضور اکرم نے جو جہان دیگر ہمارے سامنے لایا، پیدا کیا، اور جو ریاست ہمارے سامنے لائی، جو اصول لائے، اور آخر میں بات وہی ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور میں بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتصال روحانی عطا فرمائے کہ ہم حقیقی سالک بنے۔ اور پھر جب وہ اوپر سے آئے آواز، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حقیقی سالک بنے، ہم اللہ کی طرف جائیں، ہم اس عقل کو سنبھالتے ہوئے دل میں منتقل کریں، یہاں سے ہم پرواز آمین کر کے اوپر کی جانب جائیں۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ظاہر نون والقلم کے تحت ہی یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں، جو آخری نقطہ ہے اسی میں پہلی بسم اللہ پھر پہلے لے آیا۔ تو یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں ہم کیسے دعا کریں؟ اس کے ساتھ آپ اختتامی کلمات خود فرمائیے۔ جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ تجھ سے جب میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ جو ہے وہ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کی جو قرآن میں مثال دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے وہ سماوات، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے زمین کی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ ہو جس میں نہ کوئی مشرقی تیل ڈلتا ہو نہ کوئی مغربی تیل ڈلتا ہو، اور نور علی نور ہو وہ تو تو جو چراغ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ہوتا تو وہ سینٹر میں ہے، لیکن اس سے جو نکلنے والی روشنی ہوتی ہے وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ تو آسمانوں پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنے نور کے ساتھ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمارے دل میں آ جائے یقین، تو یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، کہ ہاتھ کار والے یعنی ہاتھ جو ہے وہ کام کاج کی طرف ہو، یا اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کار کی طرف ہو، تو اور دل یار کی طرف ہو، تو ہاتھ کار والے اور دل یار والے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ رہے، اور پھر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے
گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔